اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 133۔ یہود اور نصارہ اپنے انبیاء کرام کے زمانے کے اندر بھی انبیاء کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، لیکن انبیاء کرام کی وفات کے بعد جس طرح کے قوموں کے اندر گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آج مسلمان کو اگر دیکھا جائے تو بھی تقریباً سارے صراط مستقیم کو بلا دیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے راستے صراط مستقیم سے الگ کر دیے، اور ان کے علماء نے جس طرح کی گمراہی رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، گمراہی میں ترقی ہوتی ہے، جس طرح کی بیماری دن بدن بڑھتی ہے اور موت تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح گمراہی بھی دن بدن ترقی کرتی ہے، اور ان کو ہوا دینے والے، ان گمراہیوں کو پانی دینے والے اور ترقی دینے والے یہی علماء، تم اس کو باطل کہو، تم کہ علماء سوء کہو، کچھ بھی کہو، ہر عالم دوسرے کو علماء سوء اور خود کو علماء حق سمجھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی رفتہ رفتہ گمراہی میں اتنی ترقی کر دی کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے انبیاء جو تھے، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ ساری یہودی تھے والعیاذ باللہ، اور انہوں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دی اور اس پر دلائل پیش کرنے شروع کی کہ بھئی یہ انبیاء تو ساری ہی یہودی تھے، یہودیت ہی آسمانی دین ہے، عیسائیت ہی آسمانی دین ہے، اسلام کہاں سے آیا؟ اس کا پروردگار عالم اس شبے کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دادا جس کے نام پر تم بنی اسرائیل بنے ہو، یہ یعقوب علیہ السلام جب انتقال ہو رہا تھا ان کا، کیا تم اس وقت موجود تھے جو وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا، وصیت کرتا تھا؟ تم اس وقت موجود تھے اور تم سن رہے تھے کہ وہ اپنی اولاد سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی بنو، عیسائی بنو اور پکے یہودی رہو؟ کیا تم موجود تھے؟ ہم بھی آج کل کے مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ خدا را اپنے من گڑت باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں مت ڈالو۔ جب آج کل کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی مناظر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی روایت کو قرآن کے خلاف میں پیش کرتا ہے، کہ ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے، قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ قبروں میں مردے ہیں، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ قبروں والے نہیں سنتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ قبروں والے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو تم سے بھی زیادہ سننے والے ہیں۔ تو ہم مولویوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کوئی رسول اللہ یہی فرما رہے تھے؟ تم نے سنا ہے؟
دوسرا مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن نے یہ کہا ہے، رسول اللہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلان کتاب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح پوچھتے ہیں کہ کیا مولوی صاحب جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے، اس آیت کے خلاف جو یہ حدیث وہ سنا رہے تھے، آپ اس وقت موجود تھے؟ اب ان یہودیوں کے جواب سے تم اپنا جواب سمجھ لو۔ مسلمان عوام کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سے سیکھ لے۔ قرآن ساری چیزوں کا جواب دیتا ہے اور ایسے انداز میں دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کو سیکھنا چاہے تو سارے گمراہیوں کے ہر راستے پر قرآن تنبیہ کرتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف قرآن اشارہ بھی نہیں، واضح بیان دیتا ہے۔ اب یہودیوں سے بھی اللہ اسی طرح فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی۔ جب یعقوب علیہ السلام جو تمام اسرائیل کا دادا ہے اور تمام بنی اسرائیل اس کی اولاد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ تم یہودی بنو، عیسائی بنو، خبردار یہودیت اور عیسائیت کو مضبوط پکڑو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو جب عزرائیل یا موت آئی اور وہ انتقال ہو رہے تھے تو تم موجود تھے، تمہارے دادا موجود تھے، تمہارے دادا کے باپ اور ان کے دادا اور ان کے باپ اور ان کے دادا موجود تھے، وہ سن رہے تھے۔ کہتے نہیں جی یہ تو فلان نے فرمایا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا۔ تو ہم بھی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم اور ابو داود اور ترمذی اور نسائی کے اندر جو روایات ہیں جو قرآن کے موافق ہیں، وہ تو واقعی پیغمبر کا فرمان ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، اس کو ہم بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جو قرآن کے خلاف باتیں اس میں ہے؟ قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے، بخاری اور مسلم کی روایات کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مردوں سے گفتگو کی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے ہیں، اور بخاری مسلم اور دیگر روایات میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو زندہ ہے، ان کو تو دنیا کی حالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ہم کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ شیخ الحدیث صاحب تمہارا باپ موجود تھا، امام بخاری صاحب تمہارے والدین موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تمہیں جو راوی نقل کر کے کہتا ہے اس راوی نے دیکھا نہیں، اس راوی کے باپ نے سنا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ میری جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، میں جب سننا چھوڑ دوں گا، میں جب دیکھنا چھوڑ دوں گا، اگر موت سے لوگوں کی قوت زائل نہیں ہوتی، موت کے بعد بھی وہ سنتا ہے، اگر موت کی بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے، اگر موت کے بعد بھی ان کو حالات کا پتہ چلتا ہے، اگر موت کے بعد بھی وہ کچھ کر سکتا ہے، تو اپنی اولاد سے پوچھنے کا کیا فائدہ اور ان کو وصیت کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں دیکھتا رہوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔
میں سنتا رہوں گا کہ تم کیا کرتے ہو، میں تمہاری اوپر نظریں رکھوں گا تم کیا کرتے ہو. پھر تو یہ کہنا چاہیے. بلکہ انہوں نے فرمایا اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، ما تعبدون، من نہیں فرمایا ما تعبدون. اس نے اولاد کو گنجائش کے ساتھ ایک وسیع لفظ کے ساتھ مخاطب کیا. ما تعبدون، کس چیز کی بندگی کرو گے؟ یعنی اگر اس کی اولاد کے اندر ملائکہ کی عبادت کی بو ہوتی، اگر پرندوں کی عبادت کی بو ہوتی، پتھر کی عبادت کی بو ہوتی، لکڑی کی عبادت کی بو ہوتی، کسی بھی شے کی عبادت کی بو ہوتی، تو ماں کے اندر وہ سب شامل کر دیا. اگر من کے ساتھ پوچھ لیتے تو پھر صرف ذوی العقول کا پوچھنا تھا، پھر تو پتھر شتر بت شت سارے نکل چکے تھے. لیکن اس نے ایسا سوال کیا کہ سارے گنجائشوں کے ساتھ فرمایا ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد. اب ان کی اولاد نے بیک زبان ہو کر جو جواب دیا ہے، کیا اے بنی اسرائیل اس جواب کے اندر یہودیت اور نصرانیت کی کوئی بو تک موجود ہے؟ قالوا، سب نے کہا، نعبد الہک، ہم محکومی اختیار کریں گے، ہم بندگی اختیار کریں گے، الہ کا، تمہارے الہ کی، جس کو تم حاکم مانتے ہو ہم اسی کو حاکم مانیں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے ابا و اجداد کے الہ کو. اب تمہارے ابا و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو تمہارے ابا و اجداد ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، سب کو ذکر کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کے اندر بھی اسحاق اور اسماعیل کے درمیان کوئی فرق نہیں آیا تھا. اس وقت تک بنی اسرائیل اسماعیل اور اسحاق کو ایک پیج پہ مانتے تھے، اور ان کی اولاد کے اندر کوئی سردی اور گرمی نہیں تھی. ابراہیم اسماعیل اسحاق کو یک زبان ہو کر بولا. بعد میں ان کے اندر یہ فطور پیدا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے یک طرف کر دیا اور اسحاق علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور یہود اور نصارہ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا بغض شروع کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے تو انہوں نے اسماعیل کے ساتھ سوکن کا سلوک کیا. انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اس باندی کا بیٹا کہہ دیا، جو باندی یا بیٹی اور اس کافر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. اور یہ سارا فلسفہ گھڑ دیا کہ بھئی یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک وہ جو حضرت ہاجرہ ہے، ایک وہ جو حضرت سارہ ہے، ایک وہ بیوی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، انہی کے خاندان اور آس پاس کی مسلمان عورت ہے، اور دوسری وہ ہے جو اس بادشاہ نے اس کو باندھی یا باباز اقوال کے روح سے اس کی بیٹی تھی. تو انہوں نے یہ گڑھ لیا کہ اسحاق علیہ السلام تو اس کی بیوی کا بیٹا ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام اس کی باندی کا بیٹا ہے. یہ ساری باتیں بعد میں گھڑ لی گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب نے جواب دیا کہ ہم تیرے پروردگار اور تیرے والدین باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور اسحاق ہے، الہًا واحدًا، جو معبود ہے اکیلا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
اور ہم اسی کے تابعدار رہیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اپنے آپ کو اسی ہی کے حوالہ کرتے ہیں. مسلم ہونا خود کو کسی کے حوالہ کرنا، سرنڈر کرنا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم صرف اسی کو اپنے آپ کو حوالہ کرتے ہیں. اب یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے. جس طرح کہ ہم کنتم شہداء کے اندر میں نے تمہیں جو بات سمجھائی، ساری دنیا کے مولویت انشاءاللہ ایسی باتیں نہیں سمجھاتی. تو اسی طرح تلک امت قد خلت لہا ما کسبت کے اندر بھی ایک بات یاد رکھیں. کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو بھوکے نے جواب دیا کہ 4 روٹیاں. اس لیے کہ اس کو بھوک لگی تھی اور بھوک کی وجہ سے وہ ہر چیز کو روٹی ہی سمجھ رہا تھا. ہمارے مسلمان بھائیوں کو شرک کی بیماری لگی ہے. یہ جب بھی کوئی بات آ جاتی ہے کتاب اللہ کے تو یہ صاف ذکر کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں ذکر ہیں، اور جی اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کی طرف ترغیب دی ہے. تو لوگوں کو کتاب اللہ کے اندر بھی شرک کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ، اور کہتے ہیں دیکھو یعقوب علیہ السلام کو جب اپنی اولاد سے سوال کرنا پڑا تو اس کی اولاد کا جو جواب ہے وہ اللہ نے نقل کیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اور اسحاق. دیکھو رجال اللہ کا ذکر ہے، لہذا اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو، لہذا اس کا بھی لحاظ اس کا بھی لحاظ، اس سے بھی توقع اور اس سے بھی توقع. لیکن میرے پروردگار عالم نے دوسرے جملے کے اندر سارا مزہ ان کا کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آنے والے لوگ یہاں رجال اللہ کے نام سے شاید ان لوگوں کو اپنے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے لگا دیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اچھے آباء و اجداد کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف تعارف کی خاطر فرمایا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں سارے لوگ ہی اپنے آباء و اجداد کے الہوں کو مانتے تھے. مشرکین جن خداؤں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کے آباء و اجداد کے الہا تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جی یہ رام شنکر جی کو جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو سورج کو عبادت کرتے ہیں، ہم جو یہ ستاروں کو عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادوں کے الہ ہیں. تو اللہ تعالی نے جب فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی باپ دادوں کا الہ تو وہ سورج بھی تو باپ دادوں کا الہ ہے، وہ بھی تو کسی کے باپ دادا کا الہ ہے، چاند بھی تو کسی کے باپ دادا کا الہ ہے، لہٰذا یہ تو میرے بتوں کو ہی یاد کر رہا ہے. تو اس کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کا نام لیا کہ وہ آباء و اجداد یہ جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جس کو رب مانتے ہیں، وہ نہیں جو آزر جس کو رب وہ بھی تو دادا تھا، آزر بھی تو ہمارا کوئی باپ تو تھا نا. وہ تو سورج کو اوتار مانتا تھا، وہ تو کواکب پرست تھا، وہ تو بت پرست تھا، وہ بھی تو دادا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور دادوں کو منتخب نام کے ساتھ اس لیے ذکر کیا تاکہ آزر کا الہ اور دیگر غیر قسم کے جو لوگ تھے جو اپنے آلہہ بنا بیٹھے تھے ان سب سے اس الہ واحد کو ممتاز کر دیا. لیکن بات تو آ گئی، مولویوں کو قصہ تو مل گیا کہ بھائی دیکھو نیک لوگوں کا ذکر تو آیا نا، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا ذکر اللہ کے الوہیت کے ساتھ ذکر ہے جی. تو اللہ کو کتاب اللہ کو رجال اللہ کے بغیر نہیں مانا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قربان جاؤں قرآن سے، مگر مفسرین نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لگایا ہے، کیا سے کیا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا نام اس لیے لیا کہ لوگ اپنے باپ دادا کے خداؤں کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، لہٰذا ہم نے ان باپ دادوں کا نام اس لیے لیا تاکہ رب العالمین خدائے واحد، الہ حق اور الہ باطلہ کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ مگر جب نام لیا تو لوگوں نے ان کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک کر دیا۔ فرمایا کہ بھائی کتاب اللہ اور رجال اللہ لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ نے فرمایا تلک امتن، یہ جن کا ہم نے نام لیا ہے یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، یہ تو ایک جماعت تھی گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے بدلہ ہے ان اعمال کا، کسبت جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کر چکے ہو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہمارے بگڑی بنا دیں گے، انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، بھئی وہ ہماری سفارش کریں گے، بھئی وہ ہماری شفاعت کریں گے، او جی ہم تو اس کی امتی ہیں، ان کی وجہ سے ہماری اوپر نظر کرم کیا جائے گا، ہمارا ان کے آگے، ان کا اللہ کے آگے، بھئی اس کو ہم وسیلے میں پیش کریں گے۔ اللہ نے سارے ان احتمالات پر تیشا اور کلاڑی چلا دی۔ اللہ نے فرمایا تلک امتن، یہ جن انبیاء کرام کا ہم نے نام لیا ہے یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کو ان اعمال کا بدلہ دیا گیا، کسبت جو وہ کر چکے، وَلَكُمْ، اور تمہیں ما ان اعمال کا بدلہ ملے گا، کسبتم جو تم کر چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، انہوں نے جو کیا ہے ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا، ان اعمال کا، کانوا یعملون، جو انہوں نے کیے ہیں، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم نے ان کے پیچھے روشنیاں نہیں چلانی ہے، بجلی نہیں چمکانی ہے، تم نے یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہاں ہی کیا۔ ان کی امتیں، ان کی اولاد کل کو کہیں گی بھئی ہمارے دادا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لاکھوں روایات بنا دیے، بھئی رسول اللہ نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے تو کہا کہ میں نے اہل بیت کو تمہارے سامنے چھوڑ دیا، کوئی کہتے ہیں میں نے صحابہ تمہارے سامنے چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ کے ساتھ دوسری چیز کا پیچھو لگانا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو نہ دیکھو کہ انہوں نے کیا ہے، ان کو چھوڑو، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کو ان کا بدلہ ملے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے جانا ہے اللہ کے حکم پر، انبیاء کا نام لے کر ہم نے تمہیں صرف الوہیت کو ممتاز کر دیا کہ یہ وہ الہہ باطلہ مراد نہیں ہے، یہاں الہ حق مراد ہے جس کو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، لہٰذا یہ ایک امت تھی گزر چکی، ان کے اعمال کا بدلہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم سے ان کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، تم نے ان کے پیچھے لگنا نہیں ہے، تم نے ان کو وسیلہ نہیں بنانا، تم نے ان کو خدا نہیں بنانا، تم نے ان کے پیچھے ان کو شفاعت کے تمہیں نہیں کرنی ہے، بلکہ تمہیں اسی خدا کو ماننا ہے۔ اب یہود اور نصارہ کی ایک
ایک اور شعبہ اور اس کا جواب دیتے ہیں. قالو، یہود اور نصارہ کہتے تھے، کونو ہودن و نصارہ، تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدو، تو تم راہ پاؤ گے. یہود اور نصارہ کے مولوی برملا اعلانات کرتے تھے کہ یا یہودی بنو یا عیسائی بنو تو ہدایت پاؤ گے، تیسرا کوئی دین آسمانی نہیں. قل، اللہ نے فرمایا بتا دیجئے تم امت کو ان کے مقابلے میں اعلان کرو، بل ملت ابراہیم، نہ کسی کو یہودی بننا ہے، نہ کسی کو عیسائی بننا ہے، نہ کسی کو صرف نام کا مسلمان بننا ہے. قل، ان سے کہیو، بل ملت ابراہیم، بلکہ تم تابعداری کرو ملت ابراہیم کی، حنیفاً، جو یکسو تھے ساری دنیا سے کٹے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے. ملت ابراہیم، ابراہیم نہیں، ملت ابراہیم. ابراہیم اور ملت ابراہیم میں غیریت ہے. یہ مضاف مضاف الیہ کا عین نہیں ہوتا، غیر ہوتا ہے. ملت ابراہیم، تم نے ملت ابراہیم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ کسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنا شرک ہے. اگر اللہ کو مان کر یہودیت کے گروہ میں شامل ہوں، اللہ کو مان کر عیسائیت کی پارٹی اختیار کی جائے، اللہ کو مان کر دیوبندیت، اللہ کو مان کر بریلوی، پنجپیری، غیر مقلد، تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ کسی گروہ کے ساتھ نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا. قولو، بلکہ کہیو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور اس چیز پر، انزل الینا، جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف. ہماری طرف کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن اور حدیث. نہیں جی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، قرآن کہتا ہے کہ ہماری طرف صرف قرآن کی وحی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا قولوا آمنا، کہیو کہ ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس کتاب پر، انزل الینا، جو اس کو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، وما، اور ان کتابوں پر، انزل الی ابراہیم، جس کو نازل کیا گیا ہے ابراہیم کی طرف، واسماعیل، اسماعیل کی طرف، واسحاق، اسحاق کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان سے پہلے ہوئی اولاد کی طرف، وما، اور وہ ان چیزوں پر ہم ایمان لے آئے، اوتیا موسیٰ، جو دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما، اور اس وحی پر بھی ہم ایمان لائے، اوتی النبیون، جو دی گئی ہے انبیاء کرام کو، من ربہم، اللہ کی طرف سے. یعنی تم اعلان کرو ہم نہ یہودیوں کے پارٹی میں ہیں، نہ عیسائیوں کی پارٹی میں ہیں، ہم نہ ہی تو دیوبندی ہے، نہ ہی تو بریلوی ہے، نہ ہی پنجپیری ہے، نہ ہی حنفی ہے، نہ ہی شافی ہیں، بلکہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور جو ہماری طرف قرآن نازل ہوا، جو ابراہیم کی طرف وحی ہوئی، یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل کی طرف وحی ہوئی، ان کی اولاد انبیاء اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، اور جو دیگر انبیاء کو، یعنی سارے انبیاء کو جتنی وحی آئی ہے ہم اس کو دین سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا آپشن نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھ لیں. ہاں، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی. ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، ان میں ہم یہ فرق نہیں کرتے جس طرح کہ یہود اسحاق کو مانتے ہیں، اسماعیل کو نہیں مانتے.
عزیر کو مانتے ہیں تو عیسیٰ کو نہیں مانتے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اس اللہ کے حوالے ہیں، ہم صرف اس کے تابع دار ہیں. بس لفظی ترجمہ سنیے. ام کنتم شہداء، کیا تم تھے حاضر، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ، جب کہا اس نے اپنی اولاد سے، ما تعبدون، کس کی بندگی کرو گے، من بعدی، میرے بعد. قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم بندگی کریں گے تمہارے خدا کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور تمہارے ابا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، جو تمہارے ابا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہیں، او الہًا واحدًا، جو الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اسی اللہ کے حوالے ہیں، ان کے سامنے سرنڈر ہیں. تلک امتن، یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے بدلہ ہے، ما ان اعمال کا، کسبت، جو انہوں نے کیے ہیں، ولکم، اور تمہیں، ما بدلہ ہے ان اعمال کا، کسبتم، جو تم کرو گے، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، ان افعال کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. وقالو، یہود اور نصارہ کہتے تھے، کونوا ہودن، بن جاؤ یہودی، او نصارہ، یا عیسائی، تہتدوا، تو راہ پاؤ گے. قل، اے پیغمبر تم کہو، بل ملت ابراہیم، بلکہ اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفاً، جو یکسو ہو کر اللہ کی طرف توجہ کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. قولو، کہیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما، اور اس کتاب پر، اس وحی پر، انزل الینا، جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے، وما، اور اس وحی پر، انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم کی طرف نازل کی گئی تھی، واسماعیل، و اسماعیل کی طرف، واسحاق، و یعقوب، اسحاق اور یعقوب کی طرف نازل کی گئی تھی، والاسباط، اور ان سے پہلی ہوئی اولاد کی طرف نازل کی گئی تھی، وما اوتی موسیٰ، اور اس وحی پر جو دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما، اور اس وحی پر، اوتیا، جو دیا گیا تھا نبیون، انبیاء کو، من ربہم، رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، منہم، ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کے حوالے ہیں، اسی کے تابع دار ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین ہمارے چھوٹے بڑوں کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو، خصوصاً علماء کو، قرآن کی طرف راغب فرما، اور ان لوگوں کو کے ذہنوں میں یہ بات راسخ فرما کہ قرآن ایک کامل کتاب ہے، الہی کتاب ہے، دیگر کتابوں سے اونچی کتاب ہے، تاکہ علماء دیگر کتابوں کی ذریعے قرآن کو نیچا نہ دیکھائیں، مسلمان سب اس کے تابع دار بن جائے، اور ساری دنیا پر یہ دین حاکم ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.